الحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں ایک اور تراویح پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو تمام عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حبیب کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جس نے اللہ کے محبوب کو راضی کر لیا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر خوش ہوتے ہیں اور کس بات پر ناراض ہوتے ہیں، یہ ہمیں موازنہ کرنا ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک آلود ہو جو ماہ رمضان المبارک کے اندر ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت اتنی نہ کرے کہ وہ اپنی بخشش نہ کروائے، یعنی ماہ رمضان المبارک کو بھی پاتا ہے پھر اتنی عبادت نہیں کر پاتا، اتنی دنیا کے اندر وہ وقت نہیں دے سکتا عبادات کو، اور پھر اس کو ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اور جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر ایک نیکی بھی کرتا ہے، ایک نیکی، وہ اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہے اور اتنی تقویٰ ہے کہ بنیاد پر اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے عوض انسان کو جنت عطا فرمائے گا، ایک نیکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ شخص حاضر ہوگا اس کی نیکیاں تول دی جائیں گی، میزان کی جائیں گی، اور جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ ان کا جب موازنہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ اس کی ایک نیکی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا جا کہیں سے بھی تو ایک نیکی لے آ، جب تو نیکی لے آئے گا تیرا فیصلہ جنت میں ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ بڑے وثوق سے، بڑے شوق سے اور خوش ہوتے ہوئے وہاں سے رب کی بارگاہ سے جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب کریم ایک نیکی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ جاتا ہے پھر وہاں سے رب کی بارگاہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ چھوٹ دیتا ہے جا ایک نیکی لے کر آ جا۔ وہ نیکی ڈھونڈتے ہوئے جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں، اور ماں باپ کو کہتا ہے اے میرے ماں باپ، دنیا کے اندر تم مجھ پر بڑے شفیق تھے، رحیم تھے، اور مجھ پر بڑا کرم کرتے تھے، اگر مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ ساری تکلیفوں کو چھوڑ کر میری تکلیف میں لگ جاتے تھے، میری خیر خواہی کرتے تھے۔ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں گا۔ تو یارو جب یہ سوال اپنے والدین سے وہ بندہ کرے گا تو والدین پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ والدین کہیں گے دنیا میں بے شک ہم نے تیرے ساتھ بھلائی کی، لیکن آج تیرا تو حساب ہو چکا، تجھے تو ایک نیکی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے معاملات کیا ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے حساب و کتاب میں کیا معاملہ پڑے گا، ہم تجھے نیکی نہیں دے سکتے۔ وہ پھر مایوس ہو کر لوٹ کر پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور بھائی کے ہاں وہ التجا کرے گا اے میرے بھائی دنیا کے اندر تو
میرا شفیق تھا، مہربان تھا، اگر کوئی مجھے تکلیف دیتا تھا تو سامنے آ جایا کرتا تھا، میری تکلیف کو دور کرتا تھا۔ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج میری ایک مدد کر دے، لیکن بھائی بھی اس کو جواب دے دے گا۔ پھر وہ بیوی بچوں کے پاس جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، پھر وہ بچوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس جائے گا اور عرض کرے گا میں دنیا میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا، تم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، مہربانی کریں ایک نیکی دے دیں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں گا۔ پھر وہاں سے بھی مایوسی ہوگی، وہاں سے بھی مایوسی سے لوٹے گا۔ پھر جب واپسی لوٹ کر آ رہا ہوگا، رب کی رحمت جوش میں آئے گی۔ دوستو پھر یہ ایک درس دینے کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث ہمارے لیے سبق ہے، اور فرمان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لیے یہ درس ہے، جب شخص وہ لوٹ رہا ہوگا، ایک شخص کو دیکھے گا وہ اکیلے تنہا بیٹھا ہے اور مایوس ہے، وہ پوچھے گا اس کو دیکھ کر ادھر آؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہے گا ایسا معاملہ ہے، مجھے ایک نیکی چاہیے تھی، میرے ماں باپ نے منع کر دیا، بہن بھائیوں نے منع کر دیا، بیوی بچوں نے منع کر دیا، اب میں رب کی بارگاہ میں مایوس لوٹ رہا ہوں۔ آج نیکیوں کی برسات ہے، رحمت کی برسات ہے، آج ہم قدر نہیں کر رہے، لیکن آج اس رات میں ماہ رمضان المبارک کی اتنی بڑی بڑی راتیں، برکتیں والی راتیں، اگر سوچیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی عمل کی بات ہے۔ دوستو پھر وہ شخص کہے گا کہ تم کس بات سے مایوس ہو؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بندہ اس بندے کو کہے گا میں نے دنیا کے اندر ایک ہی نیکی کی تھی اور سارے میرے گناہ ہیں، میرا تو فیصلہ جہنم میں ہی ہونا ہے، جا تو میری یہ نیکی لے جا، تو جنت میں جانے والا بن جا۔ وہ شخص اپنی نیکی اس کو دے دے گا۔ جب وہ نیکی اسے دے گا تو وہ بڑی خوشی سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے اے بندے نیکی لے آیا؟ وہ شخص کہے گا جی میں ایک نیکی لے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ نیکی تجھے کہاں سے ملی؟ وہ پھر سارا ماجرا سنائے گا کہ میں ماں باپ کے پاس گیا، بہن بھائیوں کے پاس گیا، بیوی بچوں کے پاس گیا، مجھے کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دی، لیکن راستے میں ایک تیرا بندہ ملا، اس نے کہا میری دنیا میں ایک ہی نیکی ہے اور میں تو ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا ہوں، میرا فیصلہ تو جہنم میں ہی ہوگا، اس نے اپنی نیکی اٹھا کر مجھے دے دی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے میں جس طرح وہ تجھ پر شفیق ہوا، مہربان ہوا، میں تو ہر بندے پر مہربان ہوں، شفیق ہوں۔ اگر اس نے تجھ پر بھلائی کی ہے تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس بندے پر بھی بھلائی کا اعلان کرتا ہوں، جا تو بھی جنت میں چلا جا، وہ نیکی دینے والا بھی جنت میں چلا جائے۔ تو دوستوں یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل کرنے ہیں، اور آخرت میں دار الجزا ہے، وہاں پہ ہمیں کیے گا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اگر برا کریں گے تو وہاں پر پھر ہم نے بھگتنا ہے، اور اچھا کریں گے تو اچھائی، نیکیاں، اجر ملیں گی۔ تو دنیا کے اندر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے آئیں عبادت کی طرف، آئیں قرآن کی تلاوت کی طرف، آئیں نیک کاموں کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔